اصل حسینی فکر آغا صاحب بھی پہ میری تائید کر دینے، اصل حسینی مشن اے کہ بندیاں نو جیڑے لین تو لتھے نے انہاں لین دے اتے چاڑنا۔ اب تک مسئلہ پہنچ گیا ہے؟ سنو اس دی اہمیت غور کرو۔ جدوں کربلا دی بھائی صاحب کربلا دی 10 ہوئی ہے، ادھوں سادات دے خیمیاں وچ پانی نہیں سی۔ متوجہ ہو گئے ہو جناب؟ پانی نہیں سی تو وضو تے پانی نال ہوندا ہے نا، پانی نہیں سی لیکن پانی وضو ایک پاس سے پین واسطے بھی نہیں سی، لیکن میں قربان ہو جاواں رسول اللہ دی پاک آل تو کیوں نہ تیمم فرما کے پھر نماز عشاء پڑھی ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ اور ساری رات لکھا ہے مورخین نے کہ آل رسول دیاں خیمیاں چوں انج آواز آؤندی سی رات نو جویں مکھیاں دے چھتے دے قریب کھلوویے نا تے بھن بناہٹ دی آواز آؤندی ہے، یعنی ہر خیمے ذکر ہو رہا سی ساری رات۔ کربلا ایویں نہیں کربلا محلہ بنیا، اس دھرتی اتے امام علی مقام تے انہاں دے ساتھیاں نے بہ کے اللہ اللہ دی صدا بلند کی تھی۔ ساری رات ذکر ہوتا رہا ہے، کوئی شہزادہ شہزادی سوئے نہیں رات میں۔ 22,000 کوفیاں دا گھیرا ہوئے، 3 دن دا بھوک تے پیاس ہوئے، تو بھائی صاحب آخری رات ہوئے زندگی دی، پتہ ہوئے کل ساڑیاں قربانیاں ہونیاں نے، تو پھر بندہ سکھ نال سوندہ نہیں، پھر بندہ مسلح تے ہر لمحے نو اللہ دی یاد اچ گزارن دی طرف ذہن بنا لیندہ ہے۔ اور میرے مولا حسین سب تو زیادہ اس چیز تو واقف سے ساری رات عبادت رہی، ریاضت رہی۔ جدو ادھی رات ہوئی اللہ اکبر کبیرہ تو امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر جاؤ ذرا پتہ کرو۔ بعد روایتیں چاہتا ہے کہ حضرت امام حسین خود بھی تشریف لے آئے، بعد روایتیں کہ علی اکبر تشریف لائیں اور میدان کربلا دا جائزہ لے آئے۔ میرے امام مسلح تے بیٹھے سن تو جا کے کی تھی بابا پورے میدان اچھ سناٹا چھایا ہے، لیکن ایک پردہ پوش خاتون وکھئیے جڑی کربلا دی ریت تے بیٹھ کے اپنی چادر دے پلو نال کربلا دی ریت صاف کر رہی۔ بابا میں انہوں نے 3 واری پوچھیا کہ بی بی تسی کون ہو، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیتا۔ میرے اتے حیبت تاری ہوئی ہے، میں اگے جا کے انہوں نے چہرہ نہیں ویکھ سکیا۔ جدو یہ بات سنی تے میرے امام دی اکھائیں چوں آنسو نکل آئے۔ بابا روئے کیوں ہو؟ فرمایا بیٹا وہ عورت جڑی کربلا دی ریت صاف کر رہی ہے وہ کوئی عام عورت نہیں، میری ماں سیدہ فاطمہ زہرہ عالم ارواح تشریف لے آئیں ہوئی، اور کربلا دی ریت نو اس واسطے صاف کر رہی ہیں کہ کل میرے شہزادیاں نے اس جگہ تے گرنا ہے، کسے دی زخم اچ کوئی کنکر نہ چوب جائے۔ ماما نو نہیں پیار ہوندہ ہے نا بھائی صاحب، ماما نو اتنی محبت ہوندی ہے۔ میرے امام نے فرمایا علی اکبر بیٹا جاؤ میری بہن نو بلا کے لے آؤ۔ آخری رات حضرت سیدہ زینب اپنے بھرا دے خیمے وچ آئیاں، حسین پاک نے چادر اوڑی سی اور کوئی چیز چادر دے تھلے آئی۔ عزیزان من میرے امام علی مقام اپنی بہن نو فرما دیں بہن ایک امانت تیرے حوالے کرے۔ بھائی صاحب حکم ہوئے، فرمایا تیرے بھرا دی آخری رات ہے، انج چادر کھولی تے اپنی 4 سال دی شہزادی سیدہ زینب دی جھوڑی چھپائی۔ فرمایا بہن میری یہ امانت میں مدینے تو لے کے ہونتے ہی سینے نہ لا کے رکھی ہے۔ بھائی صاحب باقی سامان الگ ہوندے جیڑی ساریاں تو قیمتی شے ہوئے وہ بندہ ہاتھے چ رکھ دے۔ میرے حسین نے پورے سفر شہزادی دا ہاتھ اپنے ہاتھے چ رکھی۔ فرمایا میری بہن اے میری شہزادی تیرے حوالے، انہوں کلیاں سون دی عادت نہیں، میں قرآن پڑھ کے اپنی دین سلانا، میرے تو بعد میری دھی دا خیال رکھی، اپنے پردے دا خیال رکھی تو علی دی دھی ہے۔
اپنی بھرجائیاں دے پردے دا خیال رکھی میرے تو بعد میرے قافلے دی سالار تو ہیں حضرت سیدہ زینب پاک نے اپنے بھرا دے رخسار تے بوسہ دیتا اور فرمایا بھرا دنیا دی تاریخ یاد رکھے گی بھرا بھی صبر آڑا ہا بہن بھی صبر آڑی ہے دنیا جدو تاریخ اور ہسٹری لکھ لیے کربلا دی تو سیدہ زینب دے نام نال ایک نام لکھ لیے شریکت الحسین حضرت زینب دے نام نال ایک لفظ لکھیا ہوندہ ہے شریکت الحسین یعنی حسین دی حصے دار اللہ اکبر کبیرہ کیوں حصے دار ہے کیونکہ شہادت تو پہلا حسین پاک نے قربانی دیتی ہے شہادت تو بعد حسین دی بہن دیاں قربانیاں عزیزہ نے من حضرت سیدہ زینب چلیاں گئیاں فجر ہوئی تو امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر اذان پڑھو میں کربلا دیوس دھرتی تو قربان جاواں جتھے اکبر دی اذان گونجی شبیہ رسول شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی اذان تو بعد میرے امام مصلی تے کھڑے ہوئے اور کربلا دی دھرتی تے نماز فجر آخری مرتبہ جماعت نال ادا فرمائی بعد روایات چاہتا ہے کہ آپ نے ظہر بھی با جماعت پڑھی ہے ایسا لکھا ہے کتاب میں کہ امام پاک جدو ظہر دی نماز پڑھ رہے سن میرے امام تو کوفیاں نے ویکھیا امام نماز پڑھ رہے تو تیران دی بارش کر دیتی رسول اللہ دے صحابی رسول اس وقت پیچھے امام دے نماز پہ پڑھ دیا ہے نماز توڑی ہے اور امام دے سامنے کھڑے ہو گئے جتنی دیر امام نماز پڑھ دے رہے ہیں ہر آن والا تیر اپنے سینے تے برداشت کیتا ہے انہوں صحابی آن دیں بھائی صاحب امام دے نماز پڑھ دیاں تک ثابت کھڑے رہے سارے تیر اپنے سینے تے برداشت کیتے ادھے امام نے سلام پھیرے ہے ادھے میرے امام دا سپاہی صحابی رسول زمین تے تشریف لائن بعد روایات اے بھی موجود ہے امام نے نمازے بھائی صاحب بیٹھ جاؤ اتنی دھوپ دی خیری کوئی مسئلہ نہیں اللہ برکت دے ہاں جی صاحب زیادہ صاحب نو دھوپ لگ دیئے تو پھر کر لو من تے دھوپ دا کوئی مسئلہ نہیں بھائی صاحب توجہ ہے آپ دی میرے سامعین محترم گرامی قدر حباب میرے سجنوں میرے عزیزوں حضرت امام علی مقام جتنی دیر تک آپ دے مرید زندہ سن پہلے قربانیاں مریدان دیا ہوئی متوجہ 72 ویچ 18 افراد سن آل رسول دے باقی سارے مرید سن سب تو پہلے مرید قربان ہوئے جدو سارے مرید شہید ہو گئے تو پھر واری آئی اپنے آن دی اپنے آن چوں حضرت عباس علمدار نے شہادت پائی حضرت ابو بکر ابن علی نے شہادت پائی عمر ابن علی نے شہادت پائی عثمان ابن علی نے شہادت پائی جعفر ابن علی نے شہادت پائی عبداللہ ابن علی نے شہادت پائی علی اکبر ابن حسین نے شہادت پائی علی اصغر ابن حسین نے شہادت پائی اون بن عبداللہ بن عقیل جعفر نے شہادت پائی محمد بن عبداللہ بن جعفر تیار نے شہادت پائی حضرت مسلم دیا بھائیاں نے شہادت پائی عقیل دیا پترہ نے شہادت پائی پوتریاں نے شہادت 18 افراد شہید ہو گئے کربلا میں سب تو آخر تے میرے مولا حسین سرکار آئے ایک آواز آئی حسین کوئی ہور ہے ایتے بھیج جدو یہ آواز آئی میرے امام دا شہزادہ پورا وجود بخار نل تپ رہا ہے 3 دن دا پیاسا بیمار نیزے دی ٹیک دا سہارا لے کے اپنے بابا جان دی خدمت چاہ کہتے ہیں بابا میں نو اجازت دیو میں نن جواب دے ماں میرے امام نے فرمایا بیٹا تیرے چو میری نسل چلنی تیرے چو سید پیدا ہونگے حسینی تیری شہادت نہیں لکھی اپنا امامہ شریف پہنایا اپنی خلافت عطا فرمائی اپنے خاندانی وظائف عطا فرمائے اپنی امانتاں حوالے کیتیاں اور باں پھد کے اپنی بہن نو فرمایا راتی دھی تیرے حوالے کیتی ہے بہن ہون دینے پتر تیرے حوالے کر اللہ اکبر کبیر
راتی دھی تیرے حوالے کیتی ہے اور میں ایک کتاب میں پڑھے ہے بھائی صاحب اگر کسی دی سمجھے چاہ جائے وہ لے جائے باقی حضرات اگلی تقریر سن لینا یہ آگے بڑیاں سنیاں جے حسین بھرا دی وسیعت انج عمل کیتا ہے جدو خیمیاں تے حملہ ہویا تے مورخین لکھ دے ایک پردہ پوش خیمیاں چو باہر نکلی جیدے کندھیاں ہوتے ایک بیمار سوار ہا حسین نے 72 لاشاں چاہیاں نے میرے حسین دا لاشاں چانا بڑا کمال ہے لیکن عورت ہو کے بیمار جوان نو بلدی آگی چو کڑ کے لے ہونا اے حسین دی بہن دا کمال ہے مورخین کہندے رسا ایک عورت ویکھی جیڑی خیمیاں چوں ایک بیمار جیڑا ہا جوان تے لگدا بڑھڑا ہا جوان لیکن لگدا بوڑھا ہا انہوں اپنے کندیاں تے رکھ کے ایک عورت باہر نکلیے وہ عورت کوئی اور نہیں وہ عورت حسین ابن علی دی بہن دی علی دی دھی زینب پاک آئی جس نے اپنے بھرا نال کیتا ہویا وعدہ نبھایا عزیزان من و گرامی قدر سنگیو اپنے بتیجے دی انج راکھی کیتی ہے جی میں اپنے پتران دی کری دی میرے حسین نے پتر بہن دے حوالے کیتا تے اپنی بیوی دے خیمے تشریف لے گئے فرمایا شہربانو تو بادشاہاں دی پتر دھیں پوتری ہیں نوشیروان عادل دی پوتی ہیں تیرا خاندان صدیاں تو حکمران خاندان رہا ہے حسین دے گھر تے فقیری دا راج ہا شہربانوں تو ساری زندگی اوف نہیں کیتی عورتاں جدو اپنے خامد شہید ہندے ویکھن تے وہ بے صبر ہو جاندیاں نے شہربانو حسین نال وعدہ کر جدو کربلا دے میدان تیرے شوہر دے جسم تے گھوڑے دوڑائے جان تے صبر دا دامن نہ چھوڑی میں حسین تیرے تے راضیاں تو میری رفاقت دا حق ادا کیتا ہے حضرت شہربانو نے عرض کیتی مولا میں ایک ملک دے بادشاہ دی بیٹی ہائی لیکن جدی بیوی بنیاں ہوتے کونین دا بادشاہ ہے بیٹی ایک ملک دے بادشاہ دی ہائی لیکن رب نے کرم فرمایا میں بیوی ہو دیاں جیڑا کونین دا بادشاہ ہے مولا میری توڑی رفاقت نال گزریا ہویا ہر لمحہ میرے واسطے سعادت تاریخ کدی بھی نہیں آکھے گی کہ حسین دیاں بیویاں نے صبر نہیں کی پھر اپنی بہن نال آخری ملاقات کیتی جدو میرے مولا حسین ٹرن لگے تے محسوس کیتا کوئی چیز قدمہ وچ دھیاں والے اگر کوئی سمجھ سکتا ہوئے تو میں تے یہ عرض کر سکنا میرے مولا حسین سرکار نے جدو خیمے جو رخصت ہون لگیاں محسوس فرمایا کوئی چیز تھلے وے سرکار نے نظر تھلے فرمائی بیکیاں 4 سال دی تھی قدمان لپٹ گیا دیئے بابا کربلا نہ جایا جے فرمایا میری دھی میں کیوں کربلا نہ جاواں القدیہ نے بابا جڑے گئے نے نہیں آئے لیکن میں صبر کر دی رہی ہوں اکبر ٹر گئے نے تے خیرے میرے بابا ہے نے اگر چاچو عباس ٹر گئے نے تے کوئی گل نہیں میرا بابا ہے نا اگر میرا عباس چاچو گیا ہے تے کوئی گل نہیں میرا بابا ہے نا اگر بھائی قاسم گئے نے تے کوئی گل نہیں میرا بابا ہے نا بابا سارے کہنے تسی چک کے لیا دے بابا ہونتے چک کے لیا ہونا بھی کوئی نہیں عزیزہ ندی وقار تاریخ دے صفحات ایک جملہ لکھیا ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے عمر 4 سال ہے
کدی دھیاں نو لے کے جاؤ نا باہر اترا دھیاں نو تو انہاں دا جدو دل اداس ہو جائے نا تے پھر وہاں دن بابا گھر چلیے دھیاں کی آندیاں نے پتر کی آندے نے بابا گھر چلیے کیونکہ انہاں نے پھر وہ گھر یاد ہوتا ہے تھوڑی دیر باہر بھی رہا نا وہاں دن گھر چلیے اللہ اکبر کبیرہ پتہ نہیں کسے صاحب درد نو یاد آ جائے ایک جملہ تاریخ دے صفحات دے لکھیا ہوئے میرے عزیز میرے سجن حسین دی شہزادی عرض کر دیئے وے بابا کربلا وچ دل نہیں لگدا چلو مدینے ٹر جائے پتہ نہیں کی یاد آیا ہے پتہ نہیں کیوں فرمایا ہے کہ بابا مدینے ٹر چلیے میرے حسین فرمانے نے بیٹا پرندیاں دی اپنی مرضی نہیں ہوندی آج پرواز اپنی مرضی نال نہیں ہونی تقدیر دا پرندہ اپنی مرضی نال نہیں اڑدا وہ خالق دی مرضی دا پابند ہوتا ہے بیٹا صبر کریں تو حسین دی دیئے اپنے سینے نہ لا کے آخری پیار کیتا ہے کتابہ میں جیسا لکھیا ہویا ہے جدو حسین سوار ہون لگے گھوڑے تے علی اکبر جدو سوار ہون لگے تے حسین نے گھٹنا تھلے کیتا ہے طریقہ ہے سواری دا گھٹنا تھلے کر کے سوار نو سوار کرایا جاتا لیکن اج جدو حسین سوار ہون لگے تے اگے ساریاں نو حسین آپ کر دیا ہے اج جدو حسین دیواری آئی آپ رک گئے اللہ اکبر کبیرہ رک کے سوچ دے پہنے جدو معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جدو علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا چڑھاون والا جدوار حسین دا آیا سونے آواز بی بی زینب نے برگا موتے پائے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ویرہ کدو کلائے پھڑ کے واگ سواری دی زینب نے فرمایا میں آپ چڑھاوا ویرن تاہی لے چڑھ ابڑی دیا جایا عزیزان علی وقار میرے مولا حسین سرکار سوار ہوئے نے اللہ اکبر دی کے لیے پپھی میں نو ایک واری سینے نڑا میں اپنے بابے نو جاندے ہوئے کھنائے یہ بولنا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے سننا آسان ہوتا ہے بولنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جدو اندروں درد ہوتا ہے ان روک کے لفظ بار کٹنے ہوتے ہیں درد نو روکنا ہوتا ہے اور لفظ بار کٹنے ہوتے ہیں یہ بڑا مشکل مرحلہ جیا لگتا ہے صرف کلیاں بے کے رونا ہوئے تھے بھائی بڑا آسان جیا لگتا ہے عزیزان من اگر میں رواں تے تو ان سمجھنا اسی لیکن کی کریے اس امتحانی چو سانو سوڑے گزرنا پہنتا ہے جدو اسی کربلا جانا عزیزان من علماء کیسے نے جدو شہزادی نو پھپھی نے سینے نہ لایا ہے دو میں کھلو کے کربلا وچ بابا جان دا خطبہ پیا سن دیا نے بابا جان دی لڑائی تک دیا نے پیا کتنا دردناک لمحہ ہوئے گا جدو دیا دیئے پھپھی منو تھوڑا جیا اور تا کرو میرا بابا گھوڑے تو تھلے گر گیا ہے منو بابا نظر نہیں ہوگا
میں کربلا گیا تھے میں منظر تک ہے کربلا دی ایک جگہ بہت نیمی ہے ایک جگہ بہت بلند ہے عزیزہ نے من ادا مطلب اے وے جدو شہزادہ حسین زمین تے آگے شہزادہ حسین زمین تے آگے سیدہ فرمانیہ نے زمین نو تھوڑی بلند ہو میں اپنا بھرا تکنا ہے جدو شہزادی تو زمین نے بلند کیتا ہے حسین فرماتے نے نیمی ہو جا بہنا دا اتنا جگر نہیں ہوتا بھرا قربان ہوندے ویکھن عزیزہ نے من میرے مولا حسین نو ویکھن دے کوشش وچ زمین جیوں دی گئی ہے سیدہ زینب نو ساری صورتحال دا علم روندیاں پئیاں نے نظرہ چھکیاں ہوئیاں نے یکا یکی ہویا سکینہ فرماندیاں نے پھپھی تسی تے اچھیاں نہیں کیتا پر میرا بابا اچھا ہو گیا ہے جدو کوفیاں نے سر کٹ کے میرے حسین دا نیدے تے بلند کیتا ہے اوس دی تو قربان جاواں جڑے بابا دا سر ویندی درو دیئے عزیزہ نے دی وقار 72 شہید ہو گئے صرف شہید نہیں ہوئے ظالمہ نے سادات پاک وجود گھوڑے دوڑائے نے کربلا دے اندر بڑا عجیب منظر بنے آئے میرے سجنوں میرے عزیزوں حسین پاک دی شہزادی اپنے بابا جان نو یاد کر دیاں جدو رات ادھی ہوئی ہے آخری جملہ پیش کر رہے ہیں ادھی رات ہوئی ہے حسین پاک دی شہزادی خیمے آئی جو نکل کے بابا جان دی لاش تے آئیاں نے عزیزہ بہت سارا بچو حصہ چھوڑ کے تھے آیا جدو ادھی رات ہوئی نا تے شہزادی اپنے بابا جان کو لائیاں رات نا تے فرما دیا نے بابا میں نو تیری پہچان نہیں ہوندی بھئی کیونکہ سر تے نال یزیدیاں نے رہن نہیں سی دیتا کلے دھڑ پہ ہائے تو 4 سال دی حسین دی شہزادی نو اپنے بابا دی پہچان نہ ہوئے بابا میں نو سیان کراؤ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کٹے گلے جو آواز آئی دی جی میں تینو نیند نہیں آئی تیرے بابا نو بھی تیری اڈیک آئی شہزادی دوڑ کے بابا دے قریب گئیاں دھیاں والے ہو جنہ کل دھیدہ سونا نعمت رشتہ رب دیتا ہوئے گھراں وچ جان دیو اگر دھی کول بیٹھی ہوئے بابے دے سر نو درد ہوئے دھیاں سوندیاں نہیں انہاں نو نیند نہیں ہوندی میں حسین دیو ستی دی گل سنا رہا جدے بابا جان دا سر نال کوئی نہیں اپنے بابا جان دے کٹی ہوئے گلے نال چہرہ لا کے ہائے میں قربان ہو جاواں فرمانیاں نے بابا آج تیری تھینو یزیدی چھڑکاں دین دے رہنے ہائے عزیزو کہ کربلا والے سیدان دے ایسا وقت بھی آیا ہے لیکن میں انہاں تو قربان جاواں اتنے مشکل مرحلے وچ بھی آل رسول نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا تاں اللہ فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین عزیزان من مل کے مولا حسین دی بارگاہ وچ آخری نظرانہ آج دی محفل پاک دا پیش کر لو جس نے حقیق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر ہی سب سپردے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا